کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ قبر اور آخرت بن جائے، بلکہ پہلے اس لیے آئے کہ دنیا سنور جائے، اور اس کے بعد اس لیے آئے کہ وہ قبر اور آخرت سنور جائے۔ اسی نظریے سے متاثر ہو کر آج ہم اپنا دنیاوی معاملہ ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور دشمن ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو اس لیے کہ بھئی ہماری تو بس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس قبر اور آخرت ہے، اور ہم نے اپنے سیاسی معاملات کو اور اپنے دنیاوی معاملات کو، عدالتی معاملات کو اور اپنے پارلیمان کے معاملات کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ بس علمان رفیع پوری دنیا کے اندر یہ نقشہ چلا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے میں بزم امام الاولیاء کے منتظمین، رفقاء اور اس بزم کے ذمہ داروں کو اس پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات کی، ان نوجوان علماء کی ان مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت ہی سنجیدہ محفل ہے اور انتہائی سنجیدہ اجتماع ہے۔ اکثریت حضرات علماء، ائمہ اور خطباء ہیں، مدرسین حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے اس علاقے کے جو معززین ہیں، زعماء ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنی بات پروگرام کی نزاکت کے حوالے سے پوری کر سکوں گا یا نہیں، تاہم حضرات علماء اشارات کو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کام کی بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں انتہائی ادب اور احترام سے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو ایک مذاکرے کے درجے میں رکھ کر توجہ فرمائیں۔ بیان اور خطابت یہ اس زمرے میں اس کو نہ لائیں، صرف باہم مذاکرے کی شکل میں۔ میں نے
قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت سورہ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو قرآن کریم کی انتہائی مختصر ترین صورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ، آپ کے بیٹے یک کے بعد دیگر اس دنیا سے چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا قاسم، ایک کا نام تھا عبداللہ۔ اور اس عبداللہ نامی فرزند کے دو لقب تھے، ایک لقب اس کا طیب تھا اور ایک طاہر تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے۔ بچپن میں اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ابراہیم، قاسم، جن کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، اور عبداللہ، جن کے 2 لقب تھے طیب اور طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی، یہ 3 بیٹے تھے، صاحبزادے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو لے لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ تو کفار مکہ کا جو خبث باطن تھا، اندر کی جو غلاظت تھی، وہ باہر آنے لگی، اور اسی خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے کفار مکہ نے ایک ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ بس یہ ان کی زندگی تک کا معاملہ ہے۔ بس یہ جب یہ خود اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ان کا جو عرصہ حیات ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جب چلے جائیں گے تو بس ان کا تو سلسلہ ہی کٹ جائے گا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، پیچھے ان کا جو سلسلہ ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے جو فرزند تھے، جو بیٹے تھے، وہ سارے چلے گئے، لہذا ان کا کوئی بعد میں والی وارث نہیں ہوگا۔ میں اشارات میں شان نزول عرض کر رہا ہوں، تفصیلات حضرات علماء وہ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اس قسم کی بات سے آپ کو اذیت اور تکلیف تو ہوئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی۔ اس تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک صورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی ہے، کوثر، لہذا فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے، وہی دم کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دلائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب کوثر ہے کیا چیز؟
ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر نام کی کوئی چیز دے دی ہے، کیونکہ اعطینا کا ماضی کا صیغہ ہے، ہم آپ کو کوثر دے چکے ہیں، ہم نے آپ کو دے دی۔ اب کوثر ہے کیا چیز؟ فوعل کا لفظ ہے، کاف تھا را، یہ اس کا مادہ ہے، کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ جس چیز کو کوثر کا نام دیا گیا ہے اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے، یہ کوثر ہے کیا چیز؟ حضرات مفسرین نے اس کے بارے میں بہت ساری توجیحات نقل کی، لیکن ایک توجیح اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر یعنی قرآن کریم ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ آپ حضرات علماء ہیں، جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل مبارک پر قرآن اتارا، خیر کثیر قرآن کریم۔ آپ نے اس خیر کثیر قرآن کریم کو لیا اور لے کر اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آگے حضرات صحابہ کو دیا۔ حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خیر کثیر یہ قرآن لیا اور لے کر اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے بعد والے لوگوں کو دیا، اور بعد والے لوگوں نے حضرات صحابہ سے اس خیر کثیر قرآن کو لیا اور لے کر انہوں نے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے بعد والے لوگوں کو دیا۔ ان بعد والوں نے اپنے سے پہلے والے لوگوں سے لیا اور لے کر اپنی ذات تک اس کو محدود نہ رکھا۔ توجہ فرمائے حضرت، گزارش ہے، میں چند باتیں اشارات میں عرض کرنا چاہوں گا تو آپ حضرات توجہ فرمائے، ذرا پھر مجھ سے بات بھول جائے۔ یہ سلسلہ چلتے 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 ہر ماں باپ نے اس خیر کثیر قرآن کو اپنے ماقبل سے لیا اور اپنے ماں باپ کو دیا، اور ماں باپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے ماں باپ کو دیا، اپنے ماں باپ کے لیے وہ ماقبل بنا، اور ماں باپ نے اپنے ماں باپ کو اور اس نے اپنے ماں باپ کو، اور یہ سلسلہ چلتے 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 آج مجھ اور آپ تک پہنچا۔ ہم نے بھی اس خیر کثیر کو اپنے سے پہلے والے لوگوں سے لیا، اپنے اساتذہ سے لیا، اور الحمدللہ ہم نے بھی اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ حسب توفیق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اس کو ہم اپنے ماں باپ والوں کو دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، آپ کا سلسلہ کٹ جائے گا؟ آپ کا سلسلہ نہیں کٹے گا۔ آپ کو جو کچھ ہم نے دیا اس کو آپ نے لیا اور لے کر پھر بعد والوں کو دیا، بعد والوں نے آپ سے لے کر اپنے بعد والوں کو دیا، انہوں نے ان سے لے کر اپنے بعد والوں کو دیا، اور یہ قیامت تک آپ کا نام
گونجتا رہے گا ورفعنا لک ذکرک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ باللہ کہ آپ کا سلسلہ کٹ جائے گا، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ہے دم کٹ. اب میرے محترم دوست حضرات علماء کرام، اس خیر کثیر قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے لیا اور لے کر پھر حضرات صحابہ کو سنایا بھی، لکھوایا بھی فی صحف مکرمہ کرام بررہ، لکھوایا بھی. پھر اس کے بعد اگلے لوگوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے، اور اس طرح سلسلہ چلتا چلتا آج مجھے اور آپ تک پہنچا. اب اس خیر کثیر قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے دو تقاضے ہیں. ایک تقاضا یہ ہے کہ فصل لربک، اب آپ نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لی. آپ نماز پڑھیں، نام تو نماز کا لیا گیا ہے، لیکن حضرات علماء تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مقولہ، ایک اصطلاح سی چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. جز کا نام لے کر کل مراد لینا. تو نام تو نماز کا لیا لیکن تمام بدنی عبادتیں مراد ہیں. فصل لربک. اب اس خیر کثیر کو لے کر جو آپ نے دوسروں کو دیا، اب اس خیر کثیر قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بدن کو رب کے لیے استعمال کرنا ہے. وانحر، اور دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی پیسوں سے ہوتی ہے. یہاں بھی وہی بات ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، کہ آپ نے اپنے رب کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، لگانا ہے. فصل لربک، بدنی عبادت، وانحر اور مالی عبادت. اب ان شانئک هو الابتر کو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دو. اب جب خیر کثیر لینے والا، قرآن کریم لینے والا لے کر اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے گا بلکہ اپنے ماں باپ والوں تک پہنچائے گا، اور اس قرآن کریم اس خیر کثیر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان بھی لگائے گا اور اپنا مال بھی لگائے گا، تو ایک فضا بن جائے گی. اور وہ فضا کیا ہے؟ وہ فضا پھر اگلی صورت میں ہے، وہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. جب اس خیر کثیر قرآن کو لینے والا لے لے گا اور لے کر بعد والوں تک پہنچائے گا، اور اس قرآن کریم اس خیر کثیر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اب یہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ یہ دنیا بھر کے کافروں کو للکارے گا، او کافروں لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں ان کی غلامی کرتا جن کی غلامی تم کرتا، لکم دینکم ولی دین. اب یہ اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ یہ کہہ سکے گا لکم دینکم ولی دین. یہ تمہارا طریقہ ہے وہ تمہارا ہے، وہ میرا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. تم سود کھاتے ہو، میں نہیں کھاتا. تم بدکاری کرتے ہو، میں نہیں کرتا. تم بے پردگی کرتے ہو، میں نہیں کرتا. تم بے حیائی کو فروغ دیتے ہو، میں نہیں دیتا. تم جھوٹ بولتے ہو، میں نہیں بولتا. تم دھوکہ دیتے ہو، میں نہیں دیتا.
تم فلاں کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین. یہ قوت اور طاقت کب آئے گی؟ یہ ان دو صورتوں کا آپس میں جوڑ ہے. حضرات علماء اکرام تشریف فرمائیں. جب خیر کثیر قرآن کریم لے لینے والا اور لے کر دوسروں تک پہنچانے والا اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان پیش کرے گا، اپنا مال پیش کرے گا، تو پھر یہ اس پوزیشن میں آئے گا کہ یہ دنیا بھر کے کافروں کو للکارے گا، سینہ تان کر لکم دینکم ولی دین. اور جب یہ خیر کثیر قرآن کریم لینے والا اور اس پر اپنی جان لگانے والا اور اس پر اپنا مال لگانے والا جب یہ دنیا بھر کے کافروں کو للکارے گا تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب اللہ کی مدد آئے گی، والفتح، اور اب بند دروازے کھلیں گے. ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں نا اے اللہ کھول دے، نہیں، یہ اذا جاء نصر اللہ کے لیے، اللہ کی مدد کو کھینچ کر لانے کے لیے اور بند دروازوں کو کھولنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس پوزیشن میں آیا جائے کہ دنیا بھر کے کافروں کو للکارا جائے، اشداء علی الکفار کا نمونہ پیش ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے سورہ کوثر والا کہ خیر کثیر لے کر اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، دوسروں تک پہنچائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جان بھی لگائے، مال بھی لگائے. تو پھر اللہ کی مدد آئی، پھر بند دروازے کھلیں گے. اور آیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر یہ منظر آئے گا، پھر یہ منظر سامنے آئے گا، لوگ پھر فوج در فوج، جوک در جوک پھر اللہ کے دین میں پھر داخل ہوں. اور پھر جب ایسا ہوگا تو دنیا کے کسی کونے میں کسی کو جرت نہیں ہو سکے گی کہ وہ قرآن کی توہین کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، پھر کسی کو جرت ہی نہیں ہو سکے گی. تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اللہ خود اس کو کے ہاتھ توڑے گا. بس ان چار صورتوں کا آپس میں جو پھر اللہ کی توحید کا غلغلہ بھی ہوگا، قل واللہ احد. پھر لوگ جادو بھی کریں گے، پھر روحانی حملے کریں گے، قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس. یہ آپ ان آخری 6 صورتوں کو اس طرح جوڑیں علماء کرام. ہمیں اپنی قدر معلوم نہیں، ہم کتنے معزز اور محترم مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. ہمیں احساس ہونا چاہیے میرے محترم دوست. حضرات علماء کرام، میں اپنی باتوں کا، میں اگرچہ بول بھی رہا ہوں لیکن سب سے پہلے میں اپنی باتوں کا مخاطب خود ہوں. مجھے اپنی کمیاں، اپنی خامیاں معلوم. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں. میرے محترم دوستو، آج اگر دنیا کا کفر وہ گردن پر پاؤں رکھ کر وہ ناچ رہا ہے تو اس کی وجہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ میں نے ان صورتوں کا آپس میں ایک ہلکا سا ربط آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اشارتاً آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دیے کہ ہمیں اس حوالے سے ذرا اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. بہت ہی زیادہ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ ان حضرات نے علماء کرام کو جمع کیا تاکہ یہ حضرات ہمارے اکابر آپ حضرات سے مخاطب اور وہ ایسی بات آپ حضرات کے سامنے لائیں جس سے ہمیں فکر پیدا ہو جائے کہ ہم صرف وہ نہیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے، ہم اس سے بہت بالا ہیں، بہت بالا ہیں. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ ایک سٹیج ہے جس پر اللہ
اپنے مومن بندے کو پہنچاتا ہے، اور جس کے بارے میں پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے او لوگوں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کا دیا ہوا نور اس کی روشنی میں پھر یہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بزم جس شخصیت کے نام سے موسوم ہے اور منسوب ہے، میں ان کی بات عرض کروں۔ حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ان کا بیان جو بفا میں ہوا یہ 1963 کا واقعہ ہے، اور یہ نقل کیا ہے جبوڑی کے خطیب صاحب تھے، خطیب صاحب ہی کے نام سے مشہور تھے مولانا عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے وفات کے بعد ان کے حالات ان کے بیٹے نے تذکرۃ الخطیب کے نام سے جمع کیے ہیں، اور وہ کتاب مجھے انہوں نے ہدیہ کی ہے اور میرے پاس تھی، پھر ہمارے دوست مولانا قاسم صاحب مجھ سے لے گئے کہ یہ کتاب آپ مجھے دیں۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بفا کے سالانہ سیرت کانفرنس میں یہ واقعہ سنایا کہ مجھے حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے باولپور سے لاہور بلایا۔ اس وقت شیخ التفسیر تھے باولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت لاہوری نے مجھے بلایا، لاہور آؤ۔ میں پہنچا، مغرب کا وقت تھا، نماز ہو چکی تھی، توجہ فرمائیں، تو میں نے پیچھے اپنی نماز پڑھی، اور حضرت کا جو حلقہ تھا وہ مجلس ذکر وہ لگا ہوا تھا، حلقہ لگا ہوا تھا، لوگ موجود تھے اور ذکر کی محفل جاری تھی۔ لیکن اس دوران حضرت لاہوری نے مجھے دیکھ لیا۔ میں جب نماز سے فارغ ہوا، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ میں آیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا۔ علامہ افغانی فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کلام کے دوران کیا یہ بات کہہ دی، ماشاءاللہ بڑی زبردست مجلس ہے، بڑی بابرکت اور مقدس مجلس ہے، کتنے لوگ ہیں جو جمع ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے اپنا دائیں ہاتھ میری آنکھوں پر اس طرح پھیر دیا، اور جب ہاتھ ہٹایا تو میں نے دیکھا حاضرین میں کوئی گدھا ہے، کوئی بلّا ہے، تو کوئی چوہا ہے، کوئی سوائے چند لوگوں کے وہ انسان کی شکل میں تھے، باقی پتہ نہیں کس کی شکل۔ تو میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت نے اپنا ہاتھ میرے آنکھوں پر لگایا، پھیرا، تو دوبارہ وہی سابقہ کیفیت آ گئی۔ خیر یہ تو ایک واقعہ۔ مجلس ذکر ختم ہونے کے بعد حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ افغانی میں نے آپ کو بلایا ہے کہ ہم نے کل گورنر جنرل غلام محمد کے پاس جانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ ٹانگا منگوایا، اگلے دن اور ہم چلے گئے اور اس سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تم اسلامی نظام نافذ کرو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے۔ خیر وہ نہیں مانا اور کافی گفتگو ہوئی۔ جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے علامہ افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کے پاس سے اٹھ کر واپس آنے لگے، ابھی ہم دروازے تک نہیں پہنچے تھے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے پتہ تھا کہ یہ خنزیر میری بات نہیں مانے گا، لیکن میں آپ کو لے کر اتمام حجت کے لیے یہاں آیا تھا کہ تاکہ حجت کام ہو جائے۔ حضرت افغانی فرماتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے جب یہ بات کی کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ خنزیر نہیں مانے گا، تو میں ذرا تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یہ کہیں سن نہ لے، کیونکہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں گھبرا گیا۔ اتنے میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ اپنی شکل میں نہیں تھا، خنزیر کی شکل میں تھا۔ یہ ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے محترم دوستو، حضرات علماء، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے مولانا عبدالرحمن صاحب آپ حضرات سے تبلیغ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔
علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک بات لکھی اور یہ بات میں نے براہ راست مقدمہ ابن خلدون میں نہیں پڑھی، میں نے کتاب شعور و آگہی کے نام سے کتاب ہے ہمارے JTI کی، جو پہلے تربیتی نصاب تھا اس میں شامل ہے، اس میں یہ موجود۔ ابن خلدون نے ایک نظریہ پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ انبیاء کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کی آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے، اس لیے دنیا میں آئے۔ اور اس نظریے سے سب سے پہلے عرب متاثر ہوئے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، انبیاء اس لیے دنیا میں آئے کہ لوگوں کی قبر آخرت بن جائے بس۔ اور اس کے بعد پھر یہ نظریہ پھیل گیا اور پھیل گیا اور پھیل گیا، اور آج غیر اعلانیہ طور پر میں اور آپ بھی اس نظریے کے قائل ہو گئے ہیں کہ انبیاء دنیا میں اس لیے آئے ہیں۔ حضرات انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے قبر والی زندگی اچھی ہو جائے، ہمارے آخرت والی ہمیں جنت میں داخل ہونا نصیب ہو جائے۔ انبیاء دنیا میں اس لیے آئے بس۔ یہ نظریہ سب سے پہلے اس سے عرب متاثر ہوئے اور یہ پھیلتے پھیلتے یہ نظریہ آج ہم تک پہنچا۔ صحیح نہیں، اس پر نکیر کی گئی ہے اور بڑے لوگوں نے کی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ قبر اور آخرت بن جائے، بلکہ پہلے اس لیے آئے کہ دنیا سنور جائے، اور اس کے بعد اس لیے آئے کہ وہ قبر اور آخرت سنور جائے۔ اسی نظریے سے متاثر ہو کر آج ہم اپنا دنیاوی معاملہ ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور دشمن ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اس لیے کہ بھائی ہماری تو بس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس قبر اور آخرت ہے، اور ہم نے اپنے سیاسی معاملات کو اور اپنے دنیاوی معاملات کو، عدالتی معاملات کو اور اپنے پارلیمان کے معاملات کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ بس علمان رفیع۔ پوری دنیا کے اندر یہ نقشہ چلا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرات انبیاء دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ دنیا میں سب سے پہلے ہماری یہ دنیا سنور جائے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آخرت میں ہوگا۔ مجھے بتائیں حضرات علماء کرام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قیامت میں ہوگا کہ یہ دین برحق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے، یہ قیامت کے منظر میں ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو دنیا میں۔ آپ قرآن کریم صرف سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ، آپ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فانصرنا علی القوم الکافرین تک صرف سورہ بقرہ پڑھیں۔ اس میں ہماری دنیا کتنی اور آخرت کتنی، دنیاوی معاملات کتنے اور آخرت کتنے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بہت ہی اچھا ہوا کہ میں نے اشارات میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، چونکہ آپ حضرات علماء ہیں اور اس پر اور بھی گفتگو کو ذرا پھیلایا جا سکتا ہے، تاہم آپ حضرات اپنی جگہ اس پر تھوڑا سا مطالعہ فرمائیں اور اس بات کو تھوڑا سا آپ اپنے انداز میں لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بار دیگر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ خوش باتیں سن لی، اور اس دوران جو مولانا عبدالغفار توحیدی صاحب تشریف لائے